أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول الإنسان، اور کہتا ہے انسان، أإذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف أخرج حيا، تو ضرور جلد ہی میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے. تو یہاں پر انسان کہتا ہے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو بعث بعد الموت کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی کافر اور مشرک جو قیامت پر اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. یعنی وہ تعجب اور حیرت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں. یعنی تعجب اور حیرت سے کہتے تھے اور انکار کرتے تھے، یعنی انکار کرنے کے لیے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جائے. اولا یذکر الانسان، اور کیا یاد نہیں ہے انسان کو، اولا یذکر الانسان، اور کیا یاد نہیں ہے انسان کو، انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، جبکہ وہ نہیں تھا کوئی چیز. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ان منکرین قیامت سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم بھول گئے کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، جبکہ تم اس سے پہلے تمہارا وجود نہیں تھا، تم معدوم تھے، غیر موجود تھے، تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، تمہارا کوئی نام تھا نہ کوئی نشان تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا. تو جس ذات مبارکہ نے، جس ذات نے تمہیں زندگی دی جبکہ تم پہلے زندہ نہیں تھے، تو وہی ذات دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی. تو یہاں پر واو جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے. فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی. تو اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ قسم بھی ہے، وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، لام لام تاکید ہے، ضرور، نحشرنہم، نون مشددہ یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تین تین تاکیدوں کے ساتھ، قسم والی تاکید، لام کی تاکید اور نون تاکید، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، ان کو بھی جمع کریں گے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا اور غائب نہیں ہو سکتا. ہم ان سب کو جمع کریں گے، نہ صرف ان سب کو جمع کریں گے بلکہ شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، جن کی بات سن کر یہ شرک کرتے تھے، جن کے بہکاوے میں آ کر یہ قیامت کا انکار کرتے تھے. ہم ان کو بھی جمع کریں گے، ان کے شیطانوں کو بھی جمع کریں گے. فَوَرَبِّكَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر البتہ ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، احضر یحضر سے ہے، حضر کا مطلب حاضر ہونا، احضر کا مطلب حاضر کرنا، تو اسی احضر سے یہ فعل ہے. ثم لنحضرنہم، پھر البتہ ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے اطراف، جثیہ،
घुटनों के बल, जिसिया ये जासी की जमा है, जासी कहते हैं घुटने के बल बैठने वाला, तो जिसिया उसकी जमा है। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि हम इन सबको जमा करेंगे, फिर हम इनको सबको हाँक कर जो है हाजिर किया जाएगा जहन्नम के अतराफ में, और वहां पर ये खौफ के मारे, जहन्नम से खौफ के मारे जो है वो अपने घुटनों के बल बैठे होंगे, और इसी हालत में उन्हें धक्के मारकर उन्हें जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन, फिर अलबत्ता जरूर हम खींच निकालेंगे। लनंज़िअन्न, नज़अ यंज़िउ, नज़अन का मतलब खींचना, खींच कर निकालना। सुम्मा लनंज़िअन्न, फिर अलबत्ता जरूर हम खींच निकालेंगे। मिन कुल्लि शिअतिन, हर एक जमात में से। शिया का मतलब है जमात, गुरोह। सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअ, फिर अलबत्ता जरूर हम खींच निकालेंगे हर एक जमात में से, हर एक गुरोह में से। अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिया, अय्युहुम के उनमें से कौन है ज्यादा सख्त। अय्युहुम अशद्दु, अय्युहुम के उनमें कौन है, अशद्दु ज्यादा सख्त, अलर रहमानि रहमान के खिलाफ, इतिया सरकशी में। इतिया अता याती उतुवन व इतियन, इसका मतलब होता है सरकशी करना, हद से तजावुज करना। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर हम इनके काफिरों के जो अलग अलग गुरोह हैं, यानी काफिर एक नहीं है, काफिरों में भी अलग अलग किस्म के कुफार हैं, तो इनमें से हर काफिरों की जमात में से हम खींच निकालेंगे सबसे पहले ऐसे लोगों को जो रहमान के खिलाफ सरकशी में सबसे आगे आगे होते थे। अल्लाह ताला के खिलाफ सरकशी में जो आगे आगे होते थे, जो अल्लाह के खिलाफ सरकशी में ज्यादा सख्त थे, जो अल्लाह के खिलाफ सरकशी में लीडर थे, तो ऐसे कायद थे, ऐसे लोगों को सबसे पहले अलग किया जाएगा। सुम्मा लनहनु बिल्लज़ीना, सुम्मा लनहनु अअलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया, फिर लनहनु अलबत्ता हम, अअलमु ज्यादा जानने वाले हैं, बिल्लज़ीना उनको, जो हम औला बिहा सिलिया जो ज्यादा मुस्तहिक हैं उसमें दाखिल होने के। औला ज्यादा मुस्तहिक, हकदार, ज्यादा हकदार, औला। बिहा यानी उसके ज्यादा हकदार, उसके यानी जहन्नम के। सलिया, सला यसली से है, या सलिया यसला दाखिल होना, उसी का मसदर है सलिया, यानी कौन ज्यादा हकदार है सलियन दाखिल होने का, बिहा उस जहन्नम में, ऐसा है। तुम लनहनु, यानी अल्लाह कह रहा है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहन्नम में दाखिल होने के हकदार, जहन्नम में जाने के लायक कौन लोग हैं, ऐसे लोगों को हम चुनकर अलग करेंगे और फिर उन्हें जहन्नम के अंदर धक्का मारा जाएगा और गिरा दिया जाएगा। तुम लनहनु अअलमु, फिर अलबत्ता हम खूब जानने वाले हैं, बिल्लज़ीना हुम उनको जो, औला बिहा सिलिया जो ज्यादा मुस्तहिक हैं उसमें दाखिल होने के। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं है तुम में से कोई, इल्ला वारिदुहा मगर उस पर आने वाला है, यानी उस पर से गुजरने वाला है। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हाथ की जमीर लौटती है जहन्नम की तरफ, यानी सारे इंसान उस जहन्नम पर आने वाले हैं, उस जहन्नम पर से गुजरने वाले हैं। तो वारिद का मतलब होता है आना, यानी पानी पीने के लिए जानवरों को चश्मे पर लेकर जाते हैं तो वो विर्द है, वो लेकर जाना या वहां पर पहुंचना। तो इसी तरह अल्लाह कह रहा है कि वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा, और नहीं है तुम में से कोई मगर उस पर से गुजरने वाला है। तो इस माने में कि सारे इंसान, यहाँ तक के जो जन्नती हैं वो भी उस जहन्नम पर आने वाले हैं, यानी उस पर से गुजरने वाले हैं। तो ये इशारा है उस पुल सिरात की तरफ, जो अल्लाह ताला ने जहन्नम के ऊपर एक ब्रिज बनाया है जिसको पुल सिरात कहा जाता है, और ये बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है। लेकिन इस, अच्छा, जो जन्नत में जाना होगा तो उस पुल सिरात को पार करेगा तो जन्नत में जा सकेगा, अगर उसको पार नहीं कर पाएगा तो जन्नत में नहीं जा सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला अहले ईमान और अहले तकवा के लिए उस पुल सिरात को पार करना आसान फरमा देगा,
اس کی ان کے اندر قابلیت اور صلاحیت عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے اہل ایمان اپنے اپنے ایمان اور عمل کی حساب سے اس کو پار کر لیں گے۔ کوئی بہت تیز رفتار، کوئی پلک جھپکنے کی طرح پار کر لے گا، کوئی جو ہے ہوا تیز آندھی کی طرح پار کر لے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اس کو پار کر لے گا، کوئی دوڑتے ہوئے پار کر لے گا، کوئی چلتے ہوئے پار کر لے گا، کوئی گھسٹتے ہوئے پار کر لے گا۔ تو جو اپنے اپنے ایمان اور عمل کے حساب سے اس کو پار کر لیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ باقی جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جن کے حق میں اللہ نے جہنم رکھی ہے، وہ اس کو پار نہیں کر پائیں گے اور جہنم میں نیچے گر جائیں گے، نیچے جہنم ہوگی والعیاذ باللہ۔ تو یہ مطلب ہے ام منکم الا واردھا، کہ تم میں سے نہیں ہے، تم میں سے کوئی مگر وہاں سے پر سے گزرنے والا ہے، یعنی سارے انسان اس جہنم پر سے گزرنا ہے۔ جو جہنمی ہیں ان کو بھی وہاں سے گزرنا ہے، اور جو جنتی ہیں ان کو بھی وہاں سے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ لیکن جو جنتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے وہاں سے گزرنے کی صلاحیت دے کر پار کرا دے گا اور وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہوں گے یا جن کے حق میں اللہ نے جہنم رکھی ہے، وہ وہاں سے اس کو پار نہیں کر سکیں گے اور گرا دیے جائیں گے۔ اور اس حوالے سے یہاں پر حدیث موجود ہے، نیچے ذرا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ام مبشر الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت والوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہ جائے گا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی تھی، یعنی غزوہ حدیبیہ میں جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وہ مراد ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی تھی۔ حضرت حفصہ نے پوچھا، پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک شخص اس پر آنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ تو اللہ تعالیٰ اس صراط پر سے سب کو گزرنا ہوگا، لیکن اہل ایمان کو، اہل تقوی کو اللہ وہاں سے نجات دے گا، اور جو ظالم ہوں گے ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سارے آگ پر آئیں گے، یعنی جہنم پر آئیں گے، پھر وہاں سے اپنے اپنے عمل کے لحاظ سے نکلیں گے، بس ان میں سب سے اول بجلی کے چمکنے کی طرح اسے پار کر لے گا، کوئی تیز ہوا کی طرح، پھر کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی سواری پر سوار کی طرح، پھر کوئی دوڑ کر، پھر کوئی چل کر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی إِلَّا وَارِدُهَا مگر اس پر سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ بات تیرے رب پر حتمی فیصلہ شدہ ہے۔ حتمن کا مطلب حتمی سے ترجمہ کیا، حتمی کا مطلب ہوتا ہے یعنی یقینی یا لازمی، یہ مطلب ہے حتمن یعنی لازمی یا یقینی، یا اس کو اردو میں حتمی بھی کہتے ہیں۔ یہ بات ہے تیرے رب پر حتمی مقضیہ، مقضیہ یعنی فیصلہ شدہ، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایسا ہو کر رہے گا کہ سب کو اس جہنم کے اوپر سے، پل صراط پر سے گزرنا ضروری ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات اختیار کیا، یعنی جو مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ ان کو اس جہنم سے بچائے گا، نجات دے گا، اور ان کو وہاں سے پل صراط سے پار کروا دے گا، وہ پار کر کے چلے جائیں گے، انہیں جہنم کچھ نقصان نہیں کر سکے گی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل، یعنی جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، تو وہ اس کو پار نہیں کر سکیں گے اور گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا بینات، ہماری آیتیں کھلی ہوئی، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر، للذین آمنوا، اہل ایمان کے متعلق کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، اہل ایمان کے متعلق، لام کا ترجمہ یہاں پر کیا یعنی اہل ایمان کے بارے میں یا اہل ایمان کے متعلق کیا کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق خیر مقامہ، بہتر ہے مقام میں، ٹھکانے میں، واحسن ندیہ، اور زیادہ اچھا ہے مجلس میں۔ تو کافر
کافر کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے، یعنی ایک فریق ہے کافروں کا اور دوسرا فریق ہے مومنوں کا، تو کافر کہتے ہیں کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے مقامن، مقام کے حساب سے، یعنی دنیا میں جو اس کا مقام ہے، ٹھکانہ ہے، جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اس حساب سے کون زیادہ بہتر ہے۔ اور جو خاص طور سے اس وقت جب مکے کے اندر کے ماحول میں جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو سارے قریش کے مختلف قبائل میں سے لوگوں نے اسلام لایا، لیکن اس میں اشراف قریش بھی تھے اور اس میں جو ہے نا کمزور لوگ بھی تھے، غلام جو پہلے سے غلام تھے جیسے بلال حبشی ہیں، خباب بن الارت ہیں، اور تو کمزور مسلمان تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو اس کے لیے یہ جو اشراف قریش تھے یا جو لیڈران قریش تھے وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا ہم ٹھکانے کے اعتبار سے ہم زیادہ بہتر ہیں، یعنی ان کے پاس تو مسلمانوں میں یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، یعنی ان کی اپنی نظر میں، جبکہ ہمارے پاس تو بڑے بڑے مالدار والے لوگ ہیں، حسب نسب والے لوگ ہیں۔ تو کون سی دونوں فریقوں میں کون زیادہ بہتر ہے مقامن، مقام کے اعتبار سے، واحسن ندیہ، اور کون زیادہ اچھا ہے مجلس میں، احسن زیادہ اچھا ہے ندیہ، ندیہ کا مطلب مجلس، یعنی مشرک اشراف قریش کی، یعنی جو لیڈران قریش تھے ان کی مجلس جمتی تھی اور بڑے بڑے اس کے اندر ان کے لیڈر اور ان کے اشراف بیٹھتے تھے، تو انہی اپنے ٹھکانوں پر، اپنے گھروں پر اور اپنی مجلسوں پر اور اپنے جتھے پر انہیں بڑا فخر تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے مقام کے اعتبار سے اور کون زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح دنیا کے اندر کافر مجلس کے لحاظ سے بہتر ہیں یا مقام کے لحاظ سے بہتر ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور اگر قیامت قائم بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ان کو بہتر انجام ٹھکانہ دے گا اور بہتر جو ہے بدلے سے نوازے گا، یہ ان کے کہنے کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں صاف صاف، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے متعلق جنہوں نے ایمان لایا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہ ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون زیادہ اچھا ہے مجلس کے اعتبار سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، وَكَمْ، اور کتنوں کو، أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کیا، قَبْلَهُمْ ان سے پہلے، مِنْ قَرْنٍ قوموں میں سے، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے قوموں میں سے، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ بہت بہتر تھے، ہم احسن، وہ بہت بہتر تھے، اثاثا، اثاثہ جات میں، ورئیا، اور منظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کفار اور مشرکین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مجلس بہتر ہے، ان کا جتھا بڑا ہے اور ان کے ٹھکانے اور گھر بہترین ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے جو بہت سی امتیں گزری ہیں، بہت سے قومی گزری ہیں، تو وہ ان سے بہتر اثاثے والے تھے۔ اثاثن سے مراد ہے ساز و سامان، اثاثن کا مراد ہوتا ہے ساز اور سامان، یعنی جو ان کے گھر کے ساز و سامان تھے، استعمال کی چیزیں تھی، اس میں بھی وہ ان سے بہتر تھے، ورئیہ، اور منظر میں، نظر آنے میں، منظر یعنی دکھنے میں خود بھی اور ان کے گھر بھی، ان کے چلت پرت میں، دیکھنے میں، منظر میں، وہ ان سے بھی بہتر تھے۔ آج کے ان مشرکین سے بھی، کفار سے بھی وہ بہتر تھے اپنے اثاثہ جات کے اندر اور اپنے منظر کے اندر، لیکن اس کے باوجود اس کا انجام کیا ہوا؟ جب انہوں نے کفر کیا، جب انہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی اور سرکشی اور ظلم کیا، تو کیا انجام ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج کر ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ان کی مال و دولت، ان کا عہدہ اور رتبہ، اور ان کا اچھا اور خوبصورت منظر، ان کے اچھے قیمتی ساز و سامان اور ان کے شاندار گھر، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ تو ان کے اس پرانی قوموں کے انجام سے
آج کے ان مشرکین اور کفار کو سبق سیکھنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا قبلہم ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، ہم احسن اثاثا ورئیا وہ بہتر تھے اثاثا اثاثا جات میں یعنی ساز و سامان میں، ورئیا اور منظر میں. رئیا کیا ہے؟ منظر یعنی دکھنے میں. رآ یرا سے رآ جو ہوتا ہے رآ یرا سے ہے رئیا. قل من کان فی الضلالہ، کہہ دے جو بھی ہو گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس ڈھیل دے اس کو رحمان مدن آہستہ سے، آہستہ آہستہ. فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس ڈھیل دے یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب یا تو عذاب کو، و اما الساعۃ اور یا تو قیامت کو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ آج گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں جتنی ڈھیل ان کے لیے رکھی ہے، جتنا وقت فرصت ان کے لیے چانس رکھا ہے، اللہ انہیں اتنی ڈھیل دے دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا اور وہ اس کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، چاہے وہ اللہ کا عذاب ہو یا پھر قیامت کا دن ہو، جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تب کیا ہوگا؟ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے من ہوا شر مکانا، کون ہے وہ جو بدتر ہے مکانن رتبے میں، واضعف جندا اور زیادہ کمزور ہے لشکر میں. فسیعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے من ہوا کون ہے وہ شر مکانا جو بدتر ہے مکانن رتبے میں یا جگہ میں، واضعف اور زیادہ کمزور ہے، ضعیف سے ہے. اضعف افعال التفضیل کا صیغہ ضعیف یعنی زیادہ کمزور اور زیادہ کمزور ہے جندن لشکر میں، جندن کہتے ہیں لشکر کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جتنی بھی مہلت مل جائے، جتنی بھی ڈھیل مل جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا اور یا تو عذاب کی شکل میں ہو یا پھر قیامت کی شکل میں ہو، تب انہیں پتا چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدتر ہے اور لشکر میں کمزور ہے. یعنی قیامت کے دن انہیں پتا چل جائے گا کہ آج جو وہ فخر کر رہے ہیں اپنے کثرت تعداد پر یا اپنے جتھے پر یا اپنے بہتر ٹھکانوں پر یا اچھی مجلس پر، جو آج وہ فخر کر رہے ہیں، تو انہیں کل قیامت کے دن پتا چل جائے گا کہ ان کا یہ فخر غلط تھا اور وہ ان کا انجام بہت برا ہوگا. قیامت کے دن اہل ایمان وہ بہتر گی، وہاں پر وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کی مجلسیں بیٹھیں گی، وہاں پر ایک دوسرے سے تختوں میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کریں گے، خوشیاں منائیں گے. اور باقی یہ جو کفار اور مشرکین آج فخر کر رہے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ بہت برے ٹھکانے میں ہوں گے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا وہاں پر موجود نہ ہوگا اور وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے. تب انہیں پتا چلے گا کہ کون بہتر ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو دوبارہ دیکھیں، قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دے جو بھی ہو گمراہی میں، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو بس ڈھیل دے اس کو رحمان ڈھیل دینا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب کو اور یا تو قیامت کو. فسیعلمون تو وہ جلد ہی جان لیں گے من ہوا شر مکانا واضعف جندا، اس کو جو ہے زیادہ بدتر رتبے میں، واضعف جندا اور زیادہ کمزور ہے لشکر میں. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے ہدایت میں، یعنی جنہوں نے ہدایت حاصل کی ہے، ہدایت کا راستہ اپنے لیے چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرماتا ہے، ان کی اس ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہے ہدن ہدایت میں. والباقیات الصالحات،
اور باقی رہنے والے نیک اعمال، اور الباقیات یعنی وہ الاعمال الباقیات الصالحات ایسا ہے، یعنی باقی رہنے الباقیات باقی رہنے والے اعمال، الصالحات نیک اعمال، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک بہتر ہیں تیرے رب کے پاس، ثوابا ثواب میں، وخیر مردا اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ یعنی یہ جو دنیاوی خوبصورتیاں ہیں، دنیاوی زیب و زینت ہے، دنیا کی مجلسوں کی شاندار مجلسیں ہیں، یا یہاں کے بہتر ٹھکانے ہیں، تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو قیامت میں کام آئیں گی۔ قیامت میں کام آنے والی چیزیں وہ ہیں الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے نیک اعمال، خیر عند ربک وہ بہتر ہیں تیرے رب کے پاس، ثوابا ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا اور بہتر ہیں انجام کے اعتبار سے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا کیا پس تو نے دیکھا اس کو، الذی کفر بآیاتنا جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، وقال اور اس نے کہا، لأوتین البتہ ضرور میں دیا جاؤں گا، مالا وولدا مال اور اولاد۔ اطلع الغیبہ کیا اس نے جھانک کر دیکھا ہے، الغیبہ غیب کو، ام اتخذ عند الرحمن عہدا کیا اس نے یا اس نے لے رکھا ہے، اتخذ لے رکھا ہے، یا اس نے لے رکھا ہے، عند الرحمن رحمان کے پاس، عہدن کوئی عہد، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ان قریب ہم لکھیں گے جو بھی وہ کہتا ہے، ونمد لہ اور ہم اضافہ کریں گے اس کے لیے، من العذاب عذاب کو، مدن اضافہ کرنا، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم ہی وارث ہوں گے، ما یقول اس کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا۔ اب یہاں پر جو ہے جو آیات ہیں اس کا شان نزول پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے ان کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ تو پہلے ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 77 اور 80 کے ضمن میں اس کا شان نزول لکھا ہوا ہے ان آیتوں کا۔ خباب بن ارت کہتے ہیں، یہ خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، ایک مسلمان صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو خباب بن ارت جو ہے یہ لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بنا کر دیتے تھے، ان کا ایک پیشہ تھا۔ تو خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں عاص بن وائل سہمی کے پاس میرا ادھار مانگنے گیا۔ تو اصل میں عاص بن وائل سہمی یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عاص بن وائل سہمی یہ حضرت عمرو بن العاص کے والد ہیں، عمرو بن العاص جو مشہور صحابی ہیں ان کے والد ہیں عاص بن وائل سہمی۔ یہ مکے کے اندر قریش کے ان لیڈروں میں شامل تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش ہوا کرتے تھے۔ تو خباب بن ارت نے ان کا کچھ ساز و سامان بنا کر دیا تھا، کام کر کے دیا تھا، ان کی کوئی تلوار بنا کر دی تھی، لیکن پیسے اس نے نہیں دیے تھے، اور جب بھی پیسے مانگنے جاتے تھے تو ٹال مٹول کرتا تھا۔ تو اسی حوالے سے یہ واقعہ ہے۔ خباب بن ارت کہتے ہیں، خباب مسلمان تھے، وہ کہتے ہیں میں عاص بن وائل سہمی کے پاس میرا ادھار طلب کرنے گیا تو اس نے کہا نہیں دوں گا یہاں تک کہ تو محمد کا کفر کرے، یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرے۔ عاص بن وائل سہمی نے خباب سے کہا، کہتے ہیں یعنی خباب کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہاں تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، یعنی تو اگر مر کے دوبارہ زندہ بھی ہوگا تب بھی جو ہے نا میں محمد کا کفر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، تو عاص بن وائل نے کہا کیا میں مر کر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ یعنی اس نے تعجب سے پوچھا، یعنی مرنے کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو خباب کہتے ہیں میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر وہاں بھی میرے پاس مال اور اولاد ہوگی، یعنی جس طرح آج میرے پاس مال و اولاد مجھے اللہ نے دی ہے، اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی وہاں بھی اللہ مجھے دے گا۔ اس نے یہ کہا، اس نے کہا پھر وہاں بھی میرے پاس مال و اولاد ہوگی، وہاں پر میں تیرا ادھار ادا کر دوں گا۔ یعنی استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور ٹھٹا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ پھر وہاں پر تم جو ہے نا تمہارا ادھار مجھ سے لے لینا، پھر وہاں پر بھی میرے پاس مال و اولاد ہوگی، وہاں پر میں ادا کر دوں گا۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو دوبارہ ان آیتوں کو پڑھیں۔
अफ़रअयत अल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, क्या पस तूने देखा उसको जिसने हमारी आयतों का इनकार किया। यानी ये आसिम बिन वाइल सहमी और इसी तरह जो भी लोग उसके जैसे होंगे उन सब पर ये आयत सादिक आती है। क्या पस तूने देखा उसको जिसने इनकार किया हमारी आयतों का, कुफ्र किया हमारी आयतों का। वक़ाला, और कहने लगा, लऊतयन्ना मालन व वलदा, अलबत्ता जरूर मैं दिया जाऊंगा माल और औलाद। यानी जैसे आसिम बिन वाइल सहमी ने कहा था कि मुझे क़यामत में अगर जिंदगी होगी क़यामत के बाद, वहां पर भी मुझे अल्लाह ताला माल और औलाद देगा, वहां पर तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। तो अल्लाह कहता है अत्तला अल गैब, क्या उसने झांक कर देखा है गैब को। यानी कैसे पता चला कि उसे मरने के बाद भी क़यामत के दिन अल्लाह उसे माल और औलाद देगा, ये तो गैब की बात है। तो उससे कैसे पता चला, क्या उसे गैब का इल्म है, क्या उसने गैब के अंदर झांक के देखा है जो एक बात कह रहा है। अत्तला अल गैबा, क्या उसने झांक कर देखा है गैब को। अमित्तखज़ इंदर रहमान अहदा, या उसने ले रखा है रहमान के पास से कोई अहद और अहद, यानी या तो फिर उसके पास अल्लाह के पास से कोई मुआहदा है जिसमें लिखा हुआ है कि जो है ना अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन भी जो है मरने के बाद दोबारा जब जिंदा करेगा उसे अल्लाह ताला माल और औलाद देगा। उसके पास कोई पेपर वगैरह लिखा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से कोई। अमित्तखज़ इंदर रहमान अहदा, क्या उसने ले रखा है रहमान के पास से कोई अहद। कल्ला, हरगिज नहीं। अल्लाह कहता है हरगिज नहीं, ये इनको आखिरत में जो है ना ये सारी चीजें हासिल नहीं होंगी, ये झूठ कहता है। कल्ला सनक्तुबु मा यक़ूल, अनकरीब हम लिखेंगे जो भी वो कहता है। यानी ये जो बात कह रहा है, ये जो कुफ्र वाली बातें, ये जो इस्तेज़ा वाली बातें कह रहा है, ये सब हम उसके नामा अमाल में दर्ज करेंगे, लिखेंगे। सनक्तुबु मा यक़ूल, जल्द ही हम लिखेंगे जो वो कहता है। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम इजाफा करेंगे उसके लिए अजाब को इजाफा करना। और उसके लिए ऐसी बातों, ये जो बातें कर रहा, पहले ही वो काफिर है और उसके साथ जो ये कुफरिया बातें कर रहा है, इस्तेज़ा कर रहा है, तो इसकी वजह से उसके अजाब में इजाफा लिखा जाएगा। व नरिसुहु मा यक़ूल, और हम ही वारिस होंगे उसके जो वो कहता है। यानी ये जो आज माल और औलाद अल्लाह ने उसे आज दिए हैं, तो ये जिस चीज पर वो कह रहा है और जिस चीज पर वो फख्र कर रहा है, अल्लाह कहता है कि उसके इन माल और औलाद के, उसके जमीन के, उसके जायदाद के, उसकी माल और दौलत के सबके वारिस तो हम ही हैं। यानी जब वो इस दुनिया में है, मर जाएगा तो उसके साथ ना उसके माल जाएगा, ना औलाद जाएगी, ना उसकी कोई चीज जाएगी, सब कुछ जो है छोड़कर जाएगा, अकेला अल्लाह के पास हाजिर होगा और उसके सारे मालो जायदाद के हम ही वारिस होंगे। वनरिथुहु मा यक़ूल, और हम ही वारिस होंगे उन चीजों की कि हम ही वारिस होंगे जो वो कहता है। वयअतीना फरदा, और वो आएगा हमारे पास फरदन, अकेला। यानी आज वो फख्र कर रहा है अपने मालो औलाद पर, लेकिन इसके मालो औलाद के हम ही वारिस होंगे। और जब वो हमारे पास आएगा तो अकेला आएगा, ना उसके साथ उसकी औलाद होगी, ना उसके साथ उसका माल होगा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, और उन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा आलिहतन और माबूद, यानी दूसरे माबूद उन्होंने अल्लाह के साथ बना लिए हैं। लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, ताकि वो हो जाएं उनके लिए इज़्ज़न, मददगार। इज़्ज़न यानी बाइस इज्जत या मददगार, यानी उन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर लिया है और ये समझते हैं कि ये उनके जो शुरका हैं, ये उनके जो माबूदान बातिल हैं, वो उनकी मदद करेंगे, उनके लिए बाइस इज्जत होंगे। तो ऐसा वो समझते हैं। कल्ला, अल्लाह कहता है हरगिज नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम, जल्द ही वो इनकार करेंगे उनकी इबादत का। व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और वो हो जाएंगे उनके मुखालिफ। तो अल्लाह कहता है कि अगर इनमें से अगर ये जो मुशरिकीन इबादत करते हैं, गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, तो इनमें बाज अंबिया भी हैं, सालिहीन भी हैं। अगर वो इनकी इबादत करते हैं तो कल क़यामत के दिन ये अंबिया और सालिहीन मुशरिकीन की इबादत का इनकार कर देंगे और उनके दुश्मन बन जाएंगे। इन मुशरिकीन की, जो उनको पूछते थे, जो उनकी इबादत करते थे, ऐसे मुशरिकों के ये अंबिया और सालिहीन दुश्मन बन जाएंगे। तो फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। सयकफुरून बिइबादतिहिम, जल्द ही वो इनकार करेंगे उनकी इबादत से। व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और वो हो जाएंगे अलैहिम उन पर ज़िद्दन, मुखालिफ। ज़िद्दन कहते हैं ज़िद, अपोजिट, यानी मुखालिफ हो जाएंगे, यानी दुश्मन हो जाएंगे। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तूने नहीं देखा
अन्ना अरसलना शयातीन, कि बेशक हमने भेजा है शैतानों को, अलल काफिरीना, काफिरों पर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, वो बरअंगेख्ता करते हैं उन्हीं बहुत। अज़्ज़ा या उज़्ज़ू का मतलब बरंगेख्ता करना। अच्छा, बरंगेख्ता करना ये फारसी का लफ्ज है, मतलब क्या है, यानी भड़काना या उकसाना जिसे कहते हैं उर्दू में, उकसाना, उन्हें भड़काना या उकसाना। तो शयातीन या काफिरों के पास आकर उन्हीं कुफ्र पर भड़काते हैं, उन्हीं उकसाते हैं और उन्हीं सरकशी और जुल्म पर उन्हीं तैयार करते हैं। तो ये शयातीन उन्हीं मजीद बहकाते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक हमने अरसलना शयातीन, हमने भेजा है शैतानों को, अलल काफिरीना, काफिरों पर, तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, कि वो उकसाते हैं उनको उकसाना। फला ताजल अलैहिम, बस तू उजलत न कर उन पर, बस तू जल्दी न कर उन पर, यानी उनके अजाब में जल्दी न कर, यानी उनका एक वक्त मुकर्रर है, उनके अजाब का एक वक्त मुकर्रर है। ऐ नबी, तू उनके अजाब के लिए जल्दी न कर, वो वक्त पर उनके ऊपर जो अल्लाह का फैसला है वो आकर रहेगा। फला ताजल अलैहिम, बस तू जल्दी न कर उन पर, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, यही कि हम गिनते हैं उन पर गिनना, यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, तो वो वक्त जब आएगा तो उनके ऊपर अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा, अल्लाह ताला का अजाब उन पर आ जाएगा। तो ये जो बीच में मुद्दत है, ये हम गिनते हैं उनको गिनना, यानी ये मुद्दत की जो मुद्दत बीच में ढील की मुद्दत है, ये तो हम जो है ना उसको शुमार कर रहे हैं। जब वो वक्त 1 2 3 4, यानी जब वो वक्त आ जाएगा, वक्त होते हुए, तो फिर जब वो वक्त आ जाएगा तो फिर ये अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेंगे। इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, यही कि हम गिनते हैं उन पर गिनना। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ्दा, जिस दिन हम जमा करेंगे मुत्तकियों को, इलर रहमानी, रहमान की तरफ, वफदन, वफ्द बनाकर, यानी इज्जत के साथ, बाइज्जत तरीके से, अल्लाह के मेहमान बनकर के, यौम नहशुरुल मुत्तकीन, जिस दिन हम जमा करेंगे मुत्तकियों को, इलर रहमानी वफ्दा, रहमान की तरफ वफ्द बनाकर, मेहमान बनाकर, मुअज़्ज़ज़ तौर पर आएंगे। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और हम हाकेंगे, साक यसूकु सौकन, हाकना, व नसूकुल मुजरिमीना, और हम हाकेंगे मुजरिमों को, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, विरदन, प्यासे, विरदन कहते हैं प्यासे, यानी प्यासी हालत में उन्हीं जो है जहन्नम की तरफ ढकेल कर उन्हें हाँक कर ले जाया जाएगा। जिस तरह एक चरवाहा बकरियों को जो है ना पीछे से हाँक कर ले जाता है, तो उसे कहते हैं साक यसुकु, तो हम खींच कर या हाँक कर ले जाएंगे मुजरिमों को जहन्नम की तरफ, इविरदन, इस हाल में कि वो प्यासे होंगे। ला यमलिकून शफा, वो नहीं इख्तियार रखेंगे शफात का, वो नहीं मालिक होंगे शफात के, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, सिवाय उसके जिसने बना लिया रहमान के पास कोई अहद, या जिसने हासिल कर लिया रहमान के पास कोई अहद, यानी वो शफात का के मालिक नहीं होंगे। यानी आज ये मुशरिकीन ये दुनिया में ये समझते हैं कि उनके बुत और उनके माबूदान बातिल उनके लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है, वहां पर कोई इनकी सिफारिश नहीं करेगा, और ना वो सिफारिश के मालिक होंगे, ना शफात के वो उनकी शफात को सिफारिश के लिए नहीं आएगा। ला यमलिकून शफा, वो इख्तियार नहीं रखते सिफारिश का, इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, सिवाय उसके जिसने लिया है रहमान के पास कोई अहद। तो मतलब यह है कि सिवाय उसके सिफारिश सिर्फ उसके लिए होगी, शफात सिर्फ उसके हक में होगी कि जिसने रहमान के पास से कोई अहद लिया है, और इससे मुराद यह है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा रखा था, तो गोया उसने अल्लाह के पास उसके लिए अहद है कि अल्लाह ताला उसके हक में सिफारिश की इजाजत देगा, और उसके हक में सिफारिश हो सकती है क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी थी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सिफात के हक़्क़ुन नासी बिशफ़ाअती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक़न मिन क़ल्बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी सिफारिश का सबसे ज्यादा मुस्तहिक़ वो लोग होंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते हैं अपने दिल की सच्चाई या इखलास के साथ। तो फरमाया लायम इल्ला मन इत्तखज़, यानी अहले ईमान को, अहले तक़वा को, उनको सिफारिश, वहां पर उनके लिए सिफारिश होगी, मोमिनीन एक दूसरे के लिए सिफारिश करेंगे,
انبیاء مومنین کے حق میں، موحدین کے حق میں سفارش کریں گے، صالحین شہداء وغیرہ سفارش کریں گے، لیکن جو کافر اور مشرک ہوں گے ان کے حق میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ لا یملکون الشفاعہ، نہیں اختیار رکھیں گے وہ شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے لیا ہے رحمان سے کوئی عہد۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے رحمان نے اولاد، یعنی مشرکین اور کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دی، جیسا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ بنا لی ہے رحمان نے اولاد۔ لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک بہت ہی بری بات، شیئن ادا، ادا کہتے ہیں بہت بھاری بات، بہت ہی بری بات، انتہائی خطرناک بات۔ لقد جئتم شیئن ادا، البتہ تحقیق تم لائے ہو ایک بہت ہی بری بات۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ پڑیں منہ اس سے، یعنی اس بات کی وجہ سے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی وجہ سے جو انہوں نے کی ہے، یہ اتنی بڑی بات، اتنی بری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن پھٹ پڑیں اس سے، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال هدا، اور گر پڑیں پہاڑ چورا چورا ہو کر۔ اتنی بڑی بات اور اتنی بری بات انہوں نے اپنی زبانوں سے نکالی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے بارے میں اولاد کا، یعنی یہ بڑی بات کیا ہے، جو اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کی برائی کی شدت سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے بارے میں اولاد کا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن، اور نہیں درست ہے رحمان کے لیے، ان يتخذ ولدا، کہ وہ بنائے کوئی اولاد، یعنی رحمان کے یہ لائق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں لائق ہے رحمان کے لیے کہ وہ بنائے کوئی اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے وہ سب جو ہیں آسمانوں اور زمین میں، الا مگر آتی الرحمن عبدا، آنے والے ہیں رحمان کے پاس عبدن غلام بن کر، یعنی اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان اور زمین کے جتنے بھی جو بھی بسنے والے ہیں وہ سب رحمان کے غلام ہیں، وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ سب جو ہے جمع کیے جائیں گے اللہ کے پاس غلام بن کر۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کو جس کی یہ شان ہے اس کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے وہ سب جو ہیں آسمانوں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، مگر آنے والے ہیں رحمان غلام بن کر۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے شمار کر رکھا ہے ان کو۔ احصا یحصی کا مطلب شمار کرنا، گن رکھنا، یعنی سب اللہ کے پاس نمبر، یعنی ان کا شمار کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، گنے ہوئے ہیں، کوئی بھی چھوٹ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق اس نے شمار کر رکھا ہے ان کو۔ وعدہم عدا، اور گن رکھا ہے ان کو گن رکھنا۔ وکلہم آتیہ، اور وہ سب آنے والے ہیں اس کے پاس، آتی ہی آنے والے ہیں اس کے پاس یوم القیامت، یوم قیامت کے دن، فردا، اکیلے اکیلے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، آئے گا ان کے لیے رحمان ادن محبت، دنائے گا یعنی ڈالے گا، یعنی جو اہل ایمان اور عمل صالح والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنا دے گا ان کے لیے رحمان محبت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے،
اور انسانوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے. جیسا کہ آیت نمبر 96 کے ضمن میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. بس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تم سب اس سے محبت کرو. اس طرح آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فرمایا پھر زمین میں اس کے لیے ہر دل عزیزی عطا کر دی جاتی ہے، اور بے شک اللہ جب کسی بندے سے بغض فرماتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے بغض کرتا ہوں، تو بھی اس سے بغض کر. بس جبریل بھی اس سے بغض کرتے ہیں. پھر آسمان میں ندا دیتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے بغض فرماتا ہے، اس لیے تم سب اس سے بغض رکھو. فرمایا اس طرح آسمان والے اس کے لیے بغض کو عام کر دیا جاتا ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، سيجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب ڈال دے گا ان کے لیے رحمان ادن محبت کو. فانما يسرناه بلسانك، بس یہی کہ ہم نے اس کو آسان کیا ہے تیری زبان پر، یعنی اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، ہاں یعنی اس کو مشکل نہیں بنایا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مشکل نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک ہم نے اس کو آسان بنایا ہے تیری زبان پر. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری دے اس کے ذریعے متقیوں کو، یعنی جنت کی خوشخبری دے اس کے ذریعے متقیوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تو ڈرائے اس کے ذریعے قومًا لُدًّا، ایک جھگڑالو قوم کو. لدن الد کی جمع ہے، الد افعل التفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ضدی جھگڑالو ہوتا ہے، بڑا ضدی ہوتا ہے اور بڑا جھگڑالو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الد، اس کی جمع ہے لد. تو اور تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے ایک جھگڑالو قوم کو. تو اس سے مراد مشرکین ہیں کہ جو توحید پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے تو بڑی ضدی بن جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی حجت بازی کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے ان کو فرمایا قومن لدا، بڑے جھگڑالو قوم. اور آج بھی دیکھیں جو مشرکین ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے آپ توحید کی بات کرو تو ایسے جھگڑا کرتے ہیں، فضول قسم کی بحثیں کرتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ قوم لدا ہے. فرمایا وتنذر به قوما لدا، اور ڈرائے تو اس کے ذریعے قوما لدا کو، یعنی ایک جھگڑالو قوم کو. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، یعنی ان سے پہلے بھی بہت ساری قومیں آ کر گئی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہلاک کیا تھا. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے قوموں میں سے. هل تحس منهم من احد، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی کو، یعنی کوئی ان میں سے موجود ہے آج؟ کتنی قومیں آئیں اور آ کر گزر گئیں، کیا آج کوئی ان میں سے موجود ہے؟ تو ان میں سے کسی کو محسوس کرتا ہے؟ ان میں سے کوئی تجھے نظر آتا ہے سامنے آج تیرے؟ هل تحس منهم من احد، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے من احد کسی کو؟ او تسمع لهم رکزا، یا تو سنتا ہے ان کی آہٹ. رکزا کہتے ہیں آہٹ، یعنی جو ہے آدمی کوئی اندر، آپ آفس میں ہیں، آپ کسی جگہ اندر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے چپل کی یا اس کے چلنے کی آہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رکزن، آہٹ یا باریک آواز، چھپی آواز کو کہتے ہیں رکزن. تو فرمایا کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی کو، یعنی کسی کو تو دیکھ رہا ہے ان میں سے آج یہ گزری ہوئی قوموں میں سے جن کو ہلاک کیا گیا ہے، کیا ان میں سے کوئی موجود ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا تو ان کی کوئی آواز سنتا ہے، کوئی ان کی آہٹ، کوئی ان کی آواز، کوئی چیز باقی ہے؟ ختم، کچھ باقی نہیں رہا، ان کا وجود آج اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہا. وہ آخرت کی طرف روانہ ہو گئے، چلے گئے آخرت کے سفر پر، اور وہاں پر ان کے ساتھ ان کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ دنیا فانی ہونے والی ہے، اور اصل کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور اصل ناکام وہ ہے جو وہاں پر ناکام ہوگا. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے قوموں میں سے. هل تحس منهم من احد، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی کو؟ او تسمع لهم رکزا، یا تو سنتا ہے
ان میں سے کسی کے لیے رکزن کوئی آہٹ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔